السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، کراچی میں 4 روزہ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور دفاعی نمائش آئیڈیاز کا یہ 12واں ایڈیشن ہے، جس کا پہلا روز تھا آج، اور دفاعی سامان، ہتھیاروں کے نظام اور گاڑیوں کی نمائش جاری ہے اور 55 ممالک کے 330 سے زائد وفود جو ہیں وہ آئیڈیاز 2024 میں اس وقت شریک ہیں۔ ہر 2 سال بعد اس اہم اور خصوصی نمائش کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مقامی ساز و سامان کے ساتھ دنیا کی بڑی دفاعی کمپنیاں بھی اپنے سامان حرب کی نمائش کرتی ہیں۔ یہاں پر بین الاقوامی مندوبین، پالیسی ساز اور منصوبہ بندی کرنے والے افراد نمائش میں شریک ہیں۔ یہ نمائش عالمی شراکت داروں کے ساتھ ہمارے گہرے اور باہمی جو تعلقات ہیں اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ نمائش میں پاکستان کے اسٹریٹجک پوزیشننگ اور دفاعی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے اور آئیڈیاز سے دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ اور اس کی تازہ ترین جو مثال ہے، اسٹاک میں بڑھتے پوائنٹس ہیں اور پہلی بار اسٹاک میں 95,600 کی حد جو ہے وہ عبور کر چکا ہے 100 انڈیکس۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کے پیکس کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑے مثبت اشاریے وہاں پر دیکھے گئے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے، یہ بھی ایک خبر ہے، اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب، خوش آمدید کہیں گے ان کو اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ندیم صاحب، کراچی میں 4 روزہ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا انعقاد کیا گیا، آج پہلا روز تھا اور اس کا افتتاح کیا آصف صاحب نے، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کتنا مثبت پیغام گیا یہ دنیا کے لیے، جو ہر وقت ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جی ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ کراچی کو ہر وقت ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ اس سینیریو میں اتنی بڑی نمائش کا انعقاد ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں الحمدللہ یہ جو سارے انڈیکیٹرز جن کی آپ نے بات کی ہے، جیسے آئیڈیاز نمائش ہو رہی ہے، ہماری ڈیفنس ایکسپو ہے، اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ جو یہ اکنامک انڈیکیٹر ہے آپ کا بہت بڑا اسٹاک ایکسچینج کسی بھی ملک کا، ٹھیک ہے، تو اس کا 95,000 کی جو ہے نفسیاتی حد کو پار کر جانا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 1 لاکھ بھی انشاءاللہ جلدی کراس کر لے گا۔ اچھا، اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ SCO کی کانفرنس جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو تعاون کی تنظیم ہے، اس کا بھی ہمارے پاس اجلاس ہوا ہے، جس میں بہت سارے سربراہان مملکت، ایون آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے فارن منسٹر بھی جو جے شنکر صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ تو یہ سارے انڈیکیٹرز آپ کو کسی بھی ملک کی بڑی اسٹیبلٹی اور اس کے کانفیڈنس لیول، اس کی باڈی لینگویج، اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پر دفاعی نمائش کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ دفاعی نمائش آپ نے جیسے کہا کہ یہ ہمارے ملک کا اقتصادی لحاظ سے بھی اور امن و امان کے لحاظ سے بھی یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو دفاعی نمائش اس وقت ہو رہی ہے نا، اس کے ساتھ ہی پاکستان اپنی تمام ضروریات میں اس وقت الحمدللہ دفاعی جو ضروریات ہے اس میں ہم خود کفیل ہیں۔ اچھا، پاکستان اس وقت دنیا میں نے 9ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور، ٹھیک ہے، اور 12ویں نمبر پہ کھڑا ہے دفاعی پروڈکشن کے اعتبار سے۔ یہ دنیا میں 12ویں نمبر پر پروڈکشن، وہ بھی ڈیفینسو ایکوپمنٹ کی پروڈکشن کے لحاظ سے کھڑے ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ دیکھیں پاکستان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس نہیں ہیں۔ جیسے آپ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، آپ نے دیکھا ہے اٹلی بھی اس میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یوکرین بھی آیا ہوا ہے، بڑے بڑے ملک ہیں لیکن ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک تو نیوکلیئر تو ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا کے یہ 7 ملکوں کے پاس ہے۔ ان کا ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ میزائل سسٹم ہوتا ہے۔ میزائل سسٹم میں 2 اہم میزائل ہوتے ہیں، ایک بیلسٹک میزائل جو بیلی بناتا ہے اور ارتھ کے اوپر سے جاتا ہے اسپیس کے اندر اور اسپیس سے وہ گرتا ہے جس کنٹری کی طرف اس کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، پروجیکٹائل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیلسٹک میزائل بہت لانگ رینج ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو اس وقت شاہین 3 ہے وہ تقریباً 3000 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے۔ بھارت یہاں سے ماریں تو بھارت کے دوسرے کونے پہ انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا بہترین ہٹ کر اور سکتا ساتھ ہاں نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے میزائل کی جو قسم ہوتی ہے، اہم جو بڑے میزائل ان میں
وہ ہے کروز میزائل، جس کو ایک جہاز کی طرح آپ ہٹ فائر کرتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایک الٹیٹیوڈ اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ جی 6 میٹر پہ اس کو رکھے تو وہ ہر جگہ زمین کے ساتھ 6 میٹر کی ساتھ وہ فلائی کرے گا اور ٹارگٹ پہ جائے گا. یہ زیادہ لانگ رینج نہیں ہوتے لیکن یہ گائیڈڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جا کر کسی بھی بڑے ٹارگٹ کو یہ ہٹ کر سکتے ہیں. پھر دوسرے میزائل آ جاتے ہیں جیسے سرفیس ٹو سرفیس ہیں، سرفیس ٹو ایئر ہیں، ایئر ٹو ایئر ہیں، جہازوں میں لگے ہوتے ہیں، ٹینکوں میں لگے ہوتے ہیں. الحمدللہ پاکستان آپ دوزوں میں بھی کچھ لگے ہوتے ہیں میزائلز وغیرہ؟ یہ آبدوز کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا اہم ہے، جس میں جہاز کا بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو میزائل ہیں یہ الحمدللہ اس وقت جو ہے بڑے بڑے جو آپ نام لیتے ہیں یورپ کے کنٹریز کے، ان میں کسی میں نہیں بن رہے. اچھا، صرف فرانس ہے، انگلینڈ ہے، پاکستان ہے، نارتھ کوریا ہے، چائنا، یہ بیلسٹک کروز، یہ جن میزائلوں کی آپ بات کر رہے ہیں، میزائل جو ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہم بنا رہے ہیں. اسلامی مملکتوں کے اندر بھی ٹرکی ایک بہت بڑا ملک ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری دفاعی چیزیں بنا رہا ہے، بٹ نیٹو کا ممبر ہے، اس کے اپنے میزائل نہیں ہیں. لیکن جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ بہرحال نہیں ہے، وہ اس وقت کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے. بڑے سے بڑے جو ملک ہیں آپ جن کا نام لیتے ہیں، جرمنی کا لے لیں، آپ اٹلی کا لے لیں، پاکستان کا میچ نہیں ہے. ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے اس لیول کی، ٹھیک ہے. صرف فرانس ہے، گریٹ برٹن ہے، جیسے میں نے بتایا، رشیا وغیرہ. تو یہ میزائل کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس. تو آپ ایک تو نیوکلیئر ہو، اس کے بعد اس کو ڈیلیور کرنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس وہ ایئر کرافٹ ہم بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں فائٹر ایئر کرافٹ ہمارا ملک بنا رہا ہے. دنیا کے مشکل سے 12 ملک ہیں جو فائٹر ایئر کرافٹ مینوفیکچر کر رہے ہیں. اس میں ٹرکی بھی شامل ہے، اور ٹرکی میں اس میں ہمارے سے آگے ہے الحمدللہ. ٹھیک، تو اس طرح سے اس وقت ہم دفاعی ضروریات کے مطابق ہر طرح کا گولہ بارود خود کفیل. بڑی بات ہے، اور ہمارے لیے آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس پر بات کریں، اور ہمارے ساتھ بڑے بڑے نام موجود ہیں. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. کرنل صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم مختار بٹ صاحب. وعلیکم السلام. مختار بٹ صاحب، آئیڈیاز 2024 کا انعقاد ہوا اور آج اس کا افتتاح ہو گیا ہے، اور بڑی بڑی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں ان میں خاص طور پر ایک جو حیدر ٹینک ہے اس کا بڑا شہرت سننے میں آ رہی ہے، بڑا نام سننے میں آ رہا ہے. اس سے پہلے جب نمائش ہوئی تو الخالد ٹینک کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اور آج شاید اسی کا جدید ترین ورژن جو ہے وہ حیدر ٹینک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس نمائش کو؟ کیا میسج ڈیلیور ہو رہا ہے پاکستان سے؟ دیکھیں، اس کا جو شروعات ہے وہ 2000 میں ہوئی تھی جی، اور جنرل مشرف نے کی تھی. اور اس کے 2 بنیادی مقصد تھے. ایک یہ کہ پاکستان چونکہ 6th لارجسٹ آرمی آف دا ورلڈ ہے اور 7th اٹامک پاور ہے، تو لوگوں کو کچھ ملکوں کو غلط فہمی تھی پاکستان کے بارے میں. اس لیے یہ بتانے کے لیے ضروری تھا کہ اس قسم کی ایسی نمائش کا انعقاد کیا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ پاکستان نے کس قدر ویپنری میں ڈیولپمنٹ کی ہے، کتنی اچیومنٹس کی ہیں، اور سیلف سفیشینٹ کے علاوہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے ویپنس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے، اور جس سے کہ فارن ایکسچینج آتا ہے پاکستان میں، جس کی کہ ہمیں ہمیشہ سے شدید ضرورت رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ گلوبل پارٹنرشپ اس کا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر جب پاکستان کے یہ ویپن وغیرہ جو ہیں ہائی ٹیکنالوجی سے تیار کیے ہوئے ہیں، جس کی جب نمائش ہو لوگ دیکھیں، اس کو خریدیں، اور ہم میوچلی بھی ایک دوسرے ملک کو اس حوالے سے سپورٹ کریں. تو میرے خیال میں یہ جن لوگوں کو غلط فہمیاں تھیں وہ یقیناً دور ہو گئی ہوں گی. میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے مختلف جو ہمارے ویپنس ہیں اس کے بارے میں روشنی ڈالی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بیسٹ میزائل سسٹم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور اس لیے ہم پاکستان جو ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے یہ لوگوں کو کھٹکتی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان از اے ویل نیٹ فورس، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ 333 کمپنیز جو ہیں فارن کمپنی جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور تقریباً 532 ایگزیبیٹرز ہیں جو اس میں آئے ہیں. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے
تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں 17 ملک جو ہیں وہ ایڈیشنل اس میں شامل ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کو پاکستان کی جو طاقت ہے اس کو روشناس کرنے میں یہ آئیڈیاز جو ہے یہ بہترین کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے, بالکل. 55 ممالک دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے جو پلینز ہیں, ٹینکس ہیں, یہ آذربائیجان کو سپلائی کیے ہیں, جس سے ہمیں اچھا خاصا فارن ایکسچینج حاصل ہوا ہے. جو سمال مال ویپنز تھے, D3 کے موٹر گنز, یہ جو ہے نا یہ پہلے ہم بہت بناتے تھے اور کافی عرصے سے ہم ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتے تھے. تو یہ جو بنیادی طور پر اس سے جو ہے گلوبلی ہم بہت ہی قریب آ جائیں گے دنیا کے, اور ہم امن چاہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ, بھارت کے ساتھ بھی امن چاہتے ہیں, اپنی پڑوسیوں کے ساتھ بھی امن چاہتے ہیں. بالکل. اس کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ اسلحہ امن کے لیے. بالکل بالکل. جی کرنل صاحب, بالکل گفتگو کا سلسلہ آپ سے بھی جاری رکھیں گے ناظرین, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بات کر رہے ہیں ہم آئیڈیاز 2024 کے حوالے سے. 12واں ایڈیشن ہے. 55 ممالک کے 330 سے زائد وفود ہیں جو کہ اس آئیڈیاز 2024 میں شریک ہیں, جن کو مدعو کیا گیا. اور اس وقت بہترین طریقے سے آج کا دن جو پہلا دن تھا وہ گزرا ہے اور افتتاح کر دیا گیا ہے اس نمائش کا. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں گیسٹ ہیں, ہمیں جوائن کر لیا ہے کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب نے, ان کو بھی ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے اس اہم ترین ایونٹ کو؟ دیکھیں, آئیڈیاز جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہی یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایونٹ گنا جاتا ہے, اسپیشلی ہمارے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے, کہ جس میں اتنا زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اور اس میں چونکہ صرف اور صرف پاکستان کی اپنے ویپنز کی نمائش نہیں ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, جس طرح 55 کنٹریز کے آئے ہوئے ہیں, اور ٹرکی ہے اور ایران ہے اور اس کے علاوہ یورپین کنٹریز بہت سارے ہیں. تو ہر ایک آ کے اپنی اپنی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا ایڈوانسمنٹ کی ہے. ہمارے لیے بھی ایک دنیا جو ہے وہ ایکسپلور ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ایک فورم یا پلیٹ فارم ملتا ہے کہ جو باہر پاکستان کو کم ہی کہیں پہ ملتا ہے, کہ آپ اپنی جو ہے نا چیزیں دکھا سکیں کہ آپ نے کیا کیا ٹیکنالوجی کے اندر نئی نئی انوویشنز کی ہیں, کیا ایڈ کیا ہے پچھلے سال کی نسبت. تو وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ کی اوور آل دنیا کے اندر ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ کو آرڈرز ملتے ہیں جو آپ کی جس طرح ملتے بھی رہے, تو آرڈرز ملتے ہیں, تو یہ آرڈرز تو ایک کوئی سمپل چھوٹے موٹے آرڈرز تو ہوتے نہیں ہیں, اوور آل آپ کی اکانومی کو افیکٹ کرنے والے آرڈر ہوتے ہیں جو بہتر صورت میں آپ کی اکانومی کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس دفعہ والی جو یہ 12th ہے اور آئیڈیاز والی, اس میں جو اسٹار آف دی شو کہہ لیں, جو ٹاپ کے ہیں, اس میں تو پاکستان کا جو ہے سب سے زیادہ تو جس کی دھوم مچی ہوئی ہے وہ تو ہے شاپر 3 جو ڈرون ہے. جو ڈرون جو آپ کا شاپر 1 آیا تھا, اس کے بعد 2 آیا تھا, تو ابھی شاپر از پرشین ورڈ, فارسی کا ورڈ ہے. تو شاپر 3 میں ابھی تک اس کو اتنا زیادہ ابھی تک میڈیا شیڈیا میں شاید ہائی لائٹ نہ ہوا ہو, تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے کہ جو بھی اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں, کہ جس طرح اس کی بہت لانگ رینج اور ڈیپ پینیٹریشن ہے اینیمی ٹیریٹری کے اندر. تو جتنے بھی ابھی ڈرونز پاکستان میں یا موسٹلی کنٹریز کے اندر ہیں, بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کی تو میں بات نہیں کرتا, تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 30,000 فیٹ سے بھی ابو آپ کو فلائی کرتا ہے. اچھا, ڈرون اور 24 سے 30 گھنٹے کے کنٹینیوس فلائی کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈار پہ تو نہیں آتا ہے؟ نہیں, ریڈار کے اس کا بہت بالکل اسٹیلتھ نہیں ہے, بٹ اس کا جو سگنیچر ہے بہت منیمم ہے کہ عام حالات میں نارمل ریڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا. نہیں پکڑ سکتا. ایگزیکٹلی 30,000 فیٹ پہ تو پھر ریڈار کیسے؟ ریڈار تو وہاں بھی نہیں, لیکن وہ اگر نیچے بھی آنا پڑے تو اس کا بہت ہی وہ لو سگنیچر ہے جو ریڈار کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. پلس اس میں جو لوڈ کیرینگ جو ہے نا اس کی, وہ بھی تقریباً بہت ہی زیادہ امپروو کیا. 450 kg تک کا تقریباً یہ لوڈ لے جاتا ہے. تو اب 450 kg میں آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کیا کمبینیشن کتنا, ڈپینڈنگ اپون کے کس سیناری میں آپ جا رہے ہیں. اگر سی کے اندر
جانا ہے تو ٹورپیڈوز لے کے جائیں گے, اگر ویسے میزائل لے کے جانا ہے جو بھی لے کے جانا ہے تو اس کے جو تقریباً 6 پائلون ہیں اس کے اوپر 8 آپ ڈفرینٹ قسم کے ویپنس لگا سکتے ہیں. تو یہ ابھی فیوچر ویسے ہے ہی ڈرونز کا, تو ان مینڈ ایئر کرافٹ ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو جو بھی آپ جس کی بھی ٹیکنالوجی ذرا سپیریئر ہوگی باقیوں سے یا ایسی ہوگی, بیسیکلی دیکھیں نا یہ جتنے بھی آپ ویپن بناتے ہیں ڈیٹرنس ہوتی ہے نا انیمی کے لیے, یہ آپ کے ڈیفینس کے لیے آپ کو ہیلپ کرتی ہے. آپ نے ان سے جا کے کسی کو مارنا تو نہیں ہے امیڈیٹلی, کو ایسا ایم تو نہیں ہوتا, بٹ یہ دکھا کے کہ ہمارے پاس ہے اور ہم کر سکتے ہیں. اس سے آپ اگلے اپنے اینیمی کو ڈراتے ہیں کہ اب تم آؤ تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں, تو وہ اگلا پھر اپنی اپنے اوقات میں رہتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ورنہ وہ چڑھائی پہ چڑھائی ہوتی ہے, کمزور کے اوپر ہر کوئی چڑھائی کرتا ہے کہ جب پتا ہو کہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملے گا. یہ ہمارے پاس کیونکہ اتنا بہترین دماغ ہے, اتنے بہترین انجینئرز ہیں اور اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہمیں تو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ وہ جدید سے جدید تر کرتے چلے جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ, آپ ہی کا ٹیلنٹ باہر جا کے وہاں سے کیا کیا میریکلز کرتے ہیں جب ان کو مناسب انوائرمنٹ ملتی ہے. ندیم صاحب, یہ جو اے آئی کا جو کمبینیشن آ گیا ہے اس نے تو دنیا کو ہی بالکل بدل دیا. بالکل, دیکھیں یہ جیسے شاپر 3 کی بات کر رہے ہیں, وہ ساری اس کے اندر اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اس کو آپ پروگرام کر کے اینیمی ٹیریٹری میں بھیج سکتے ہیں کہ کس ایریا میں جانا ہے, اس نے سیٹلائٹ سے کیسے ٹریکنگ لینی ہے, کس ایریا میں اس نے بامبنگ کرنی ہے, کیا اس کا ٹارگیٹ ہوگا. تو ہر چیز یہ اس کی پروگرامڈ ہے, اور یہ سب اے آئی ہی کے تھرو اس کی پروگرامڈ ہے. باقی بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی حیدر ٹینک کی آپ بات کر رہی تھی, حیدر ٹینک کے اندر بھی اے آئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوئی ہے. کیوں؟ وہ بہت ہائیلی اسٹیبلائزڈ ہے, یعنی اگر آپ اس کو انڈیولیٹنگ ٹیرین کے اوپر بھی چلا رہے ہیں اور گلاس کا پانی, وہ گلاس پانی کا بھر کے اگر رکھ دیں گے نا تو وہ چھلکے گا نہیں اس کی بیرل سے. 125 mm کی اس کی ملی میٹر کی اس کی گن ہے ماشاءاللہ, اور یہ مین بیٹل ٹینک ہے, اس وقت پاکستان کا ٹاپ کا ٹینک ہے. تو یہ ساری اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو, اس کے اندر لیزر ٹیکنالوجی ہے, اسی کے اندر نائٹ فائرنگ کیپیبلٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں اے آئی کے تھرو آ رہی ہیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سائبر ٹیکنالوجی, جتنے بھی ویپنس ہیں اس وقت زیادہ تر, وہ آپ کے اس سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی آپریٹ ہوتے ہیں, یعنی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اور پاکستان الحمدللہ اس میں بہت آگے. ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا کیونکہ C4I کے نام سے تھا, یعنی CCCCI, کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن کمپیوٹر انٹیلیجنس سسٹم. I was part of that, میں نے اس میں سرو کیا الحمدللہ. تو اس میں جتنے یہ ویپن ہیں آپ کے بڑے, انکلوڈنگ یہ ہائی اسٹریٹجک ویپن, نیوکلیئر اور میزائل, ان سب کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہم نے. اور یہاں بس جسٹ بائی پش آف اے بٹن اینڈ انٹرنگ آف دا کوڈ اینڈ دے ول فائر اینڈ دے آر آلریڈی پری ڈیسٹائنڈ کہ کس جگہ جانا ہے, کون سا آپشن ہے, ابھی اس کو کون سے نمبر کا آپشن دینا ہے, کدھر جانا ہے, تو لیفٹ رائٹ, ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی اس کو الحمدللہ. تو یہ سارا سسٹم آپ کا اے آئی کے بیس کے اوپر پاکستان نے بہت پہلے بنایا. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت کے ساتھ ساتھ نادرا بھی پاکستان آرمی نے ہی ڈیولپ کیا. اچھا جی, یہ جو نادرا آپ دیکھ رہے ہیں, اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی نادرا کے اندر آپ نے یہ جو ان کے بنا دیا ڈی جی نادرا کو, چیئرمین نادرا, آرمی کہ یہ آرمی نے ہی بنایا ہے, آرمی ہی, ٹھیک ہے. اینڈ آئی مائی سیلف واز آلسو ون آف دی آفیسر واز دیئر جب یہ انیشیٹ ہوا. تو یہ سسٹم بڑے بڑے ملکوں میں اس وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی فنگر رکھتے ہیں پاکستان کے کسی کونے پہ, دنیا پہ آپ کا تصویر ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. پاکستان واقعی ناقابل تسخیر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اس کے اوپر کہ اتنے اچھے دماغ یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس کو سرو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹیکنالوجی ہوگی جو بہت اچھی ہو جائے گی. کرنل مختار بٹ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. کرنل صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں بین الاقوامی مندوبین, پالیسی ساز اور منصوبہ سازی کرنے والے افراد نمائش میں شریک ہیں, تو عالمی شراکت داروں کے ساتھ تو ہمارے گہرے اور باہمی تعلقات کی یہ عکاس ہے یہ نمائش. یہ جو میجر کمپنیز ہیں جو اکوپمنٹ بائی کرتی ہیں وہ بھی ساری آئی ہوئی ہے جی. میرا خیال ہے تقریباً مور دین 52 ٹریڈ وزٹرز ہیں جو کہ اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں جی. اصل میں دنیا کو بتانا تو یہ ہے ہم نے کہ ہم ابھی سیلف سفیشینٹ ہیں ہر چیز میں, اور وی آر ان اے پوزیشن ٹو ایکسپورٹ ویپن, ہائی گریڈ ویپنس, اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے یہ ایکسپورٹ جو ہم کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, جیسے جیسے ورلڈ میں
टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसी तरीके से पाकिस्तान को भी उस रेस में शामिल होना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हमारा जो वास्ता, हमारे जो दुश्मन है इंडिया, उससे बहुत पुरानी दुश्मनी है हमारी, काफ़ी कोशिश हमने की है हाथ बढ़ाने की, फ्रेंडशिप का हर दौर में, लेकिन वो उनके कान पे जूं तक नहीं लगती, तो वो ठीक है. So we are prepared, they are also prepared, but they dare not make another attempt on Pakistan. और ये जो इसमें ये मौका अफोर्ड करता है हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर जो हैं, वो B2B उनकी मीटिंग होगी और MOUs भी साइन होंगे, गवर्नमेंट के साथ भी होंगे, प्राइवेट पार्टीज के भी साथ होंगे. ये बहुत इंटरनेशनल फोरम है. दुनिया में और जगह तो आपने देखा होगा जहाज वगैरह की नुमाइश होती है, फाइटर्स प्लेन्स की, लेकिन इस तरह के R1 में नहीं है, और पाकिस्तान इसमें लीड ले रहा है. और इसीलिए आपने देखा होगा जो अटेंडेंस है फॉरेन डेलीगेट्स की वो बहुत ज़्यादा है. वो ये भी सोचते हैं कि हमारे मुल्क के लिए कौन सा वेपन अच्छा है, और नेचुरली हमारे जो वेपन्स हैं वो कम्पिटिटिव हैं एज कम्पेयर टू एडवांस कंट्रीज वेपन्स. उनकी तरफ थोड़ी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस इतनी है कि जो छोटे कंट्रीज हैं, स्मॉलर कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं. जैसे हमने अज़रबैजान को, जैसे मैंने बताया आपको, अपने उनको ये टैंक भी दिए हैं और J-70 जार भी दिए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस तो आपको पता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस है. JF थंडर बिल्कुल जबरदस्त, 36 के बराबर उसकी परफॉर्मेंस है. तो असल में अब ये जो ये 4 दिन होते हैं, ये वैसे तो बड़े कम होते हैं, लेकिन ये है कि इन 4 दिनों में भी दुनिया बहुत कुछ सीखती है और यहाँ से कुछ लेके जाती है और कुछ लेके भी जाती है, क्योंकि ये मौका जो है, ये बाहर के मुल्क जो है एडवांस कंट्रीज, वो भी अपने वेपन को डिस्प्ले कर सकते हैं कुछ लोग करते हैं आपके. तो ये एक मार्केटिंग हो जाती है आपकी अपनी. और पाकिस्तान को तो जैसे आपको पता है, वही बैटरी नीड फॉरेन एक्सचेंज, तो हमारे लिए एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि हम कितनी हद तक आगे जाते हैं लोगों को कन्विंस करने में. जो हमारे हाई ग्रेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, APCs हैं, और बेशुमार दूसरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे भी हमारे दोस्त बैठे हुए बता रहे थे, शाहपुर 3 जो है वो ड्रोन, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बट इट इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज. इट विल टेक टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल मैनेज टू गिव ए ब्यूटीफुल रिस्पांस वर्सेस ड्रोन. कर्नल साहब, पहली दफा स्टॉक जी सवाल किया था, ये जो रेंज है 30,000 है, आप देखे होंगे कि ये जो रडार है ना, ये जो हमारे सिविल प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये 35,000 फीट के ऊपर चलती है. एट वन टाइम दे आर कनेक्टेड विद द रडार विद द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. मतलब वो जहाज जो है वो एक वक्त में किसी न किसी दुनिया के अंदर जहाँ से भी उड़ रहे हैं, तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन कॉन्टेक्ट में होता है. तो वो मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है. अब तो आपके मोबाइल फोन पे लोग विलेज उन्होंने समो दिया है. बिल्कुल. तो हम समझते हैं कि इस तरह की नुमाइशों का इनकार होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल करता है हमारे बिल्कुल को, आदमी को डिस्प्ले दे. टैलेंट हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, वही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये जो नुमाइश है, ये 84 में हमने न्यूक्लियर पावर, हमने एटम बम 84 में बना लिया था जी, लेकिन हमने उसका धमाका जो है वो 1998 में. ठीक है ठीक है, बिल्कुल. ये जो इस तरह की नुमाइश है, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है. कर्नल ताहिर साहब, आप कुछ बात कर रहे थे मईशत की मजबूती के हवाले से. स्टॉक एक्सचेंज ने पहली दफ़ा 95,600 जो है वो इंडेक्स 100 इंडेक्स वो क्रॉस कर लिया है. बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए. और मेजर साहब ने तो यहाँ तक प्रेडिक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये 1 को क्रॉस कर जाएगी, 1 लाख को.
इंशाल्लाह। उसमें देखें ये आपके जो छोटे छोटे इंडिकेटर, स्टॉक मार्केट तो चलती ही एक बिसाइड्स के एक्चुअल आपके अंदर इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, उसके अलावा ये इंडिकेटर्स पे बहुत चलती है। स्टॉक मार्केट का आपने देखा होगा शुरू से कि जैसे ही कोई ऐसी बुरी खबर आती है तो गिर जाती है, अच्छी खबर आती है तो ऊपर चली जाती है। ये भी चीजें इसको बहुत इफेक्ट करती हैं। इन दी लॉन्गर रन तो जाहिर है जो एक्चुअल स्टॉक्स हैं कि अगर ऑयल के हैं या बाकी है, कॉटन है, ये है, वो है, उन चीजों की प्राइस पे, अवेलेबिलिटी पे, डिमांड। लेकिन सरमायादारों का जो एतमाद होता है तो वो तो बहाल ही जो ओवरऑल सिचुएशन होती है उस पे ही होता है। वो पैसा ही उस वक्त लगाएंगे कि जब उन्हें स्टेबिलिटी नजर आएगी। तो अभी जब ये है, हालांकि अभी देखा जाए तो अभी ये 24 नवंबर वाला है और बाकी भी कोई इतनी ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं आई कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर। तो एज इट इज ही चला आ रहा है, दोनों तरफ आमने सामने हैं सब मामलात सियासी इस्तेहकाम मतलब अभी वो चीज नहीं आई है जो होनी चाहिए। सियासतदानों को बहुत कुछ अभी सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है। तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से, और प्लस ये आइडियाज का भी बहुत बड़ा एक रोल है इसमें कि जी अब जिस तरह हर एक चीज मायूसी सी फैली हुई थी ना एक आपकी ओवरऑल कि जी अब वार्म अप कर दिया ना, तो अब उसको लगा कि हम भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है और हम भी कुछ हैं। ठीक है। तो जैसे आपको ये एहसास हुआ तो फिर सब ने वो इन्वेस्टमेंट भी दोबारा उसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर, और ये वो पहले तो लोग निकाल के जी को दुबई जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अपना पैसा हर जगह से निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, इससे जहां जहां भी इनका लगा हुआ था। तो अब स्टॉक तो एक बहुत बड़े है कि जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं, तो वो फिर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर कि ये बेहतर हो सकती है और होने जा रही है। तो जैसे ही ये फील होना शुरू हो तो फिर स्टॉक मार्केट तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो जरा हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस ही सारी चीज है। तो इसी के ऊपर आपकी सारी इकोनॉमी भी बेस करती है, इसी पे सारा कुछ बेस करता है, और उसके बाद फिर बाकी सारी एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशंस हैं वो फिर मैटर करती हैं सारी। ठीक है। अच्छा मेजर नदीम साहब, ये जो वजीर आजम साहब के जेर सदारत जो नेशनल एक्शन प्लान के जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बड़े मस्बत आशारिये मिले, बड़ा कुछ बताया गया कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए, मईशत की इस्तेहकाम के लिए बड़े मस्बत आशारिये मिल रहे हैं। थोड़ा सा इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा कि ये क्या आवाम के अवेयरनेस के लिए कि ये क्या है इजलास या एपेक्स कमेटी, इसके हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, ये एक नेशनल एक्शन प्लान बना था जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम जितने भी पाकिस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इसको साइन किया था। और इसके तहत इसमें एक इदारा बना था जिसको हम नेक्टा कहते हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी कहलाती है ये। अच्छा। यानी ये काउंटर करती है जितनी भी टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं, उनको मॉनिटर करती है और उनके आपस में कोऑर्डिनेशन अवेलेबल करती है। इसमें मिलिट्री और तमाम सर्विसेज के लोग होते हैं, पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग होते हैं, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन है। इसके तहत ऑपरेशंस करने थे कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जहां पाकिस्तान को टेररिज्म का खदशा होगा तो उसको काउंटर करने के लिए ये काम करेंगे। ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारी और बनी, जैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बना है, सीटीडी है पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, और बहुत सारे बने। ये अभी तक ये इसका हर साल या जब भी ये बेहतर समझते हैं तो इसका इजलास होता है। ठीक है। ये प्रिसाइड करते हैं, इसकी जो एपेक्स कमेटी होती है मेन, भी जैसे इसका हंगामी इजलास हुआ जिसको वजीर आजम ने प्रिसाइड किया, आर्मी चीफ और तमाम सर्विसेज चीफ वाज देयर, और इसके अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी होते हैं, इस दफा नहीं थे, वो यहाँ पे आए हुए थे जी। तो इस तरह के लोग ये सारे इसमें तमाम सूबों के वज़राए आला भी होते हैं, और ये मिलकर एक फैसला करते हैं तमाम लोग, जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलके एक फैसला करती है कि अब हमने मुल्क के लिए क्या करना है। ठीक है। आज जो आइंदा का लाहे अमल तय किया जाता है। अच्छा। तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। उसकी वजह ये कि इनके फैसलों के बड़े दूरस्थ नताइज होते हैं। अच्छा। एक होता है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, ठीक है, उससे पता चलता है कि अच्छा भी अब जो पॉलिसी है मुल्क की वो मुज़ाकरात की तरफ जाए। एक होता है कि नहीं, हमने जो है ये इसको निपटना है और ये मुज़ाकरात करके हमने देख लिया है और कोई अभी सोल्यूशन नहीं बचा, ऑल एफर्ट्स गॉन इन वेन, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, मतलब इसमें। हाँ। अब देखिए, इन्होंने जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 लाख आगे चला जाएगा, उसकी वजह यही है कि एक तो नेक्टा को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। अच्छा। कि भाई अब नेक्टा एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा फॉल होकर काम करेगा। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए काफी तमाम सूबों ने और तमाम पॉलिटिकल और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने गो एड दिया कि जी बिल्कुल इसको क्रैश करें। तो जब सब मिलकर एक फैसला करते हैं तो उस फैसले के बड़े दूरस्थ नताइज होते हैं और उसमें डेप्थ होती है और उसका आउटपुट भी आता है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मस्बत आउटपुट। हाँ, तो अब देखेंगे कि अब इंशाल्लाह। और हमारे जो आर्मी चीफ उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कुछ अर्से पहले। उन्होंने कहा हम किसी भी बड़े इस तरह के जो
دفاعی طرح کے جو الائنسز ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک بالکل. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اہم ٹاپک ہے آج کا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب اور کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں آئیڈیاز 2024 کے حوالے سے. 12واں ایڈیشن ہے اور 55 ممالک کے 330 وفود ہیں جو کہ اس میں شریک ہیں، اور دفاعی سامان کی نمائش اس وقت جاری ہے. انٹرنیشنل لیول کا یہ نمائش ہے اور پاکستان کے لیے یہی کہا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سود مند ثابت ہوئی ہے. کرنل صاحب، جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے، عوام کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے اس طرح کے ایونٹ سے؟ دیکھیں، اس طرح کے ایونٹ سے جو عوام کا ریلیف ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیئر مورال آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو کہ کافی کسی حد تک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو اس کو دیکھ کے تھوڑا سا وہ اپنا واپس آتے ہیں اپنی اس میں نا نیشنلزم میں، پیٹریوٹزم میں، کہ ہم بھی کچھ ہیں، پاکستان بھی کسی سٹینڈ کرتا ہے دنیا کے کسی بھی کنٹری کے مقابلے میں. تو یہ جو عوام کا ریلیف ہے، ایک تو یہ ہے اوورآل. اب اگر اسی میں مینٹلی ریلیف ملتا ہے، سائیکولوجیکلی ایفیکٹ آتا ہے، تو اس طرف اس وقت کے سیناریو میں تو بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ میں تو کہتا ہوں چیز ہے. آپ سائیکولوجیکلی اور اس میں آپ کو ایک بوسٹ ملے گا تو آپ پھر ایک وگر کے ساتھ کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو خاص طور پہ ہمارا جو ینگ بلڈ ہے، 60% آپ کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے ہر چیز کی، اور ایک ہوپ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ بہت ضروری چیز ہے دنیا کے اندر. جب ہوپ کسی چیز کے اندر ہوتی ہے تو پھر بندہ ڈبل ٹرپل محنت کرتا ہے. وہ جو ایک سینیریو سا بنتا چلا جا رہا تھا کہ ینگ بلڈ جو ہے وہ بس ہمارا جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ باہر کی طرف بھاگ رہا ہے کہ جی یہاں پہ کچھ نہیں ہے، فلانا ڈھمکانا، اس چیز میں ایک لاک لگے گا، ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا. بالکل ٹھہراؤ پیدا ہوگا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک مایوسی کی کیفیت تھی نا، کہ اسی کی وجہ سے آپ کا برین ڈرین ہو رہا تھا، لوگ دڑ دڑ جا رہے تھے، تو اس میں جو ابھی تھوڑا بہت ششپنج میں تھے کہ جی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، جا سکتے تھے، مطلب ان کی وہ تھی پوزیشن ایسی تھی یا وہ جا سکتے تھے، یا ان کی ایجوکیشن ایسی تھی کہ بڑے آرام سے جا سکتے تھے، تو وہ تھوڑا ویٹ کر لیں گے آئی تھنک سو، کہ لیٹ سی دی سچویشن کے کس طرف کو ٹرن ہوتی ہے. پہلے تو آلموسٹ جو ہے اس ایونٹ سے پہلے کوئی ایز سچ اتنی کوئی ہوپ والی چیز، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی، نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کل کو کیا ہوگا، زیادہ ہو گئی تھی. ہاں، اسموک زیادہ ہو گئی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیوں رہے بھی ہم، اگر ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے تو وی شوڈ گو. تو ایک یہ سائیکی ڈیولپ ہوئی تھی. تو ابھی جب ان کو یہ لگے گا کہ پاکستان دیکھیں اتنا ایک دنیا کا جو ایڈوانس ترین ڈرون بھی بنا سکتا ہے، اتنا اچھا ٹینک بھی بنا سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اتنے ایڈوانس کنٹریز آپ کے کنٹری میں آ کے آپ کی چیزوں کو دیکھ کے ان کی تعریف، ابھی تو ظاہر ہے جب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آئے گا تو ایک اور زیادہ بوسٹ ملے گا آپ کو. آگے ہے آج کے بعد سے بالکل ہونے سے پہلے، نمائش ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں اس وقت بھی، تو ابھی جب ایکچوئل آن گراؤنڈ وہ دکھائیں گے کیا کیا رکھا ہے، کیا کیپیبلٹیز ہیں آپ کی چیزوں کی، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا بوسٹ دیں گی. تو اکانومی کے اندر کوئی امیڈیٹ افیکٹ جب تک آپ کو آرڈر نہیں ملتا، باہر سے فارن ایکسچینج نہیں آتا، کوئی ایڈوانسز نہیں آتے کسی کے، آپ کے ڈرونز کے، آپ کے، لیکن یہ جب شروع ہوگا تو پھر ایک بہت اچھا ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب، کیونکہ آپ کی جو گرفت ہے، جو پہنچ ہے، ریچ ہے، وہ آپ کے سیاسی موضوعات پر بھی بہت اچھی ہے، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اس اہم موقع پہ سیاست دانوں کا کیا جیسچر ہونا چاہیے، جو یہ آپس کے جو سیاسی اختلافات کی ایک فضا ہے، ایک جو کھنچاؤ کی اور شاید یوں کہنا چاہیے کہ ایک طرح کے الزامات کی جو سیاست کا جو ایک دورہ ہے، اس میں سیاست دانوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑا ایک سینسیٹیو سبجیکٹ چھیڑا ہے، تو پہلا تھوڑا سا میں اس پہ کمنٹ کروں گا. دیکھیں ابھی اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور دوسرا وی آر مطلب ہیڈنگ ٹوورڈ ویکنیس. جب قوم فریگمنٹڈ ہو، آپس میں اتفاق نہ ہو، وہ پھر یہ ہے کہ دشمن کی فائدہ اٹھاتے ہیں. جو دشمن یہاں پہ دشمنوں نے ہمارے یہاں بھیجے ہوئے ہیں، جن کو فیسیلیٹیٹرز کہتے ہیں،
وہ پھر اپنا کام جو ہے سے سر انجام دیتے ہیں. تو یہ جو سچویشن اس وقت ملک میں چل رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں 24 تاریخ کو اپنے سیاسی جماعت نے ایک پول پر نوٹس دیا ہوا ہے. مطلب ہم جب دشمنوں سے بات چیت کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جو سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات نہ کریں. آپ یہ دیکھیں, میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں یہ ایک تو میچور ہی نہیں ہوئے ابھی تک, 75 ایئرس نو. مطلب میں نے تو پاکستان بنتے بھی دیکھا ہے, اور میں سب ان کو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں I have seen them growing up with my eyes. تو ہر ایک سیاسی جماعت کا میں شجرہ نسب آپ کو بیان کر سکتا ہوں, بٹ یہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ انہوں نے رجواڑا بنایا ہوا ہے. آپ نے چپراسی بھرتی کرنا ہوتا ہے تو اس کا 3 اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں, یہ کوالیفیکیشن ہوگی. ٹھیک. ایک آپ ڈرائیور بھرتی کرتے ہیں اس کا 3 اخبار میں اشتہار چھپتا ہے کہ یہ ہے. صحیح. کیا وجہ ہے کہ جو قانون دان ہیں, جو ملک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوالیفیکیشن کیوں مقرر نہیں کی جاتی؟ ان کے امتحان کیوں نہیں ہوتے؟ کالج کا اسٹوڈنٹ نکلتا ہے, وہ اپنا امتحان دیتا ہے, کوئی CSS کا امتحان دیتا ہے, کوئی PMA میں جانے کے لیے اپنا امتحان دیتا ہے. یہ کیوں نہیں دیتے جنہوں نے لیجسلیشن کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھی امتحان پاس کرنا ہوتا ہے, انہوں نے انٹری ٹیسٹ. جی ہاں بالکل, انہوں نے تو خود اپنا ایک ایسا سسٹم بنا لیا. ابھی دیکھیں نا, جو آپ نے دیکھا ہوگا 26 ترمیم میں, وہ کیا ہے؟ مطلب اٹ از سیلف سینٹرک to benefit certain individuals, to benefit the government party. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو بات نہیں بنتی نا. پھر آپ خود کوشش کریں کہ یہ جو ڈفرینسز آپ کے اندر پیدا ہوئے ہیں, ان کو چھوٹا کرنے کے لیے ضروری everybody should sit across the table and talk. اور صبح بیٹھے, 3 دن بیٹھے, 4 دن بیٹھے, 6 دن بیٹھے, 10 دن بیٹھے, 10 دن کے بعد ایک کنسنسس جو کہ ملک کو آگے لے کے جائے. دیکھیں ابھی حالات بہت بالکل درست کہا کرنل صاحب آپ نے. جی, جب آپ کی پولیٹیکل سچویشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں مل سکتی. بالکل درست کہا آپ نے کرنل صاحب کہ سیاسی رہنماؤں کو اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی. بالکل, حالات جو ہیں دن بدن. ٹھیک ہے, بالکل. جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ سیاست دانوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ملکی اور عوامی مفاد کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپسی جو سیاسی اختلافات ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جو خلیج ایک پیدا ہو چکی ہے, جو ایک رویہ پیدا ہو چکا ہے, اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ کرنل صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا زیادہ وقت دیا اور اپنے تجزیے سے ہمیں استفادہ کیا. میجر صاحب, آپ بڑے فیکٹس اینڈ فگر اور بڑے اچھے اس میں جو سینیریو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں ٹینک کے حوالے سے, اور میزائلس میں بھی بڑے آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. حیدر ٹینک کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے, بڑا آپ نے اچھا بتایا تھا, انٹرسٹنگ. الخالد ٹینک کے بارے میں کیونکہ میں بھی دیکھ کے آئی تھی جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا, تو الخالد ٹینک میں بڑا اس سے امپریس ہوئی تھی. یہ اسی کا لیٹسٹ ورژن ہے یا اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا, یہ نہیں اسی طرح سے مین بیٹل ٹینک ہے جس طرح الخالد مین بیٹل ٹینک, یعنی جنگ میں جو مین بیٹل, اس سے جو تھوڑا نیچے تھا وہ الزرار ٹینک تھا. الزرار, اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو شاید الخالد میں بھی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز اس میں سروائیویبلٹی ہے, یعنی اس کے اندر جو جیسے سر نے ذکر کیا کہ سگنیچر ہوتا ہے, ہیٹ سگنیچر, یعنی اس کو جب کوئی انگیج کرنا چاہے, اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہے تو وہ ہیٹ سیک میزائل اس کی طرف فائر کرتا ہے. اچھا, تو کہتے ہیں یا میزائل کہتے ہیں, جو بھی اینٹی ٹینک, اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہے. اس طرح سے اس کے وہ یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا. ہاں, اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریئیکٹیو آرمر اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں. ریئیکٹیو آرمر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی فائر آ بھی گیا تو جیسے اس کی وال سے ٹکرائے گا تو اس کی وال کے اندر لگے ہوئے جو بام ہے وہ چھوٹے سے ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں.
تو وہ اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر پاتا اور وہ خود ہی وہیں دونوں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کو ہم ری ایکٹیو آرمر کہتے ہیں. اچھا, وہ جیسے وہ جو ہم آئرن ڈوم کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کہ میزائل آتا ہے اور ادھر سے کچھ فائر ہو جاتا ہے اور وہ اس کو تباہ کرتا ہے, کچھ اس ٹائپ کا نہیں, اس ٹائپ کا نہیں ہے. بیسیکلی اس کے آگے پلیٹیں لگی ہوتی ہیں جن میں ایکسپلوسیو ہوتا ہے, تو جیسی کوئی چیز آ کے اس سے ٹکراتی ہے تو وہ پلیٹ بھی پھٹ جاتی ہے. اچھا, تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے پینیٹریشن کا وہ اندر تک نہیں ہوگا, وہیں پہ باہر ہی پھٹ جاتے ہیں دونوں اور یہ اس کو ریپیل کر دیتا ہے. اوکے اوکے, تو یہ ہمارے باؤنس کرے گا. ہاں, تو اس طرح کی. پھر اس کے اندر نائٹ فائرنگ کیپیبلٹی بہت اچھی ہے, لیزر ٹیکنالوجی اور انفراریڈ نائٹ ویژن ہے بہت اچھی اس کے اندر. تو یہ اس وقت جو یہ چائنا کا یہ بہت ایک ویریئنٹ ہے آپ کے لیں کہ ون آف دی ویریئنٹ ہے جو ان کا مین بیٹل ٹینک ہے. اچھا, یہ تو اس کا ویریئنٹ ہے. بالکل میجر صاحب, یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں اور آج ہم ایک نمائش کا انعقاد کر رہے ہیں کرنل صاحب, لیکن ایک وہ وقت بھی تھا جب آپ لوگ فیلڈ میں ہوتے تھے, تب یہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی, لیکن تب بھی ہم نے دیکھا کہ ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا. وہ دیکھیں, وہ آپ کا جو جذبہ, سب سے بڑی بات ایمان اور ایک شہادت کا شوق, یہ چیزیں زیادہ ابھی بھی میٹر کرتی ہیں. اس وقت تو بہت زیادہ کرتی تھیں, ابھی تو کیونکہ ٹیکنالوجی پہ تھوڑا ریلائنس زیادہ ہو گیا تو میں بھی وہ اتنا لائم لائٹ میں نہ رہی ہوں, ابھی بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. تو اس وقت یہ جو تھا نا کہ شہادت کا شوق, یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ میں دعا کر کے جب نکلتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں تو پھر اس کے پیچھے کچھ رہتا نہیں ہے انسان کے پاس. اچھا, کچھ چیزیں کچھ ہم لوگوں نے بھی مطلب سنی کہ جو پہلی جو جاتی ہے بٹالین جو جاتی ہے اس میں سے کوئی واپس نہیں آتا جو بٹالین, تو اس کے لیے باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ ہم پہلی بٹالین میں جائیں گے. فیلڈ کی بات کر رہی ہوں میں. نہیں, اس میں یہ کہ اگلے مورچوں پہ جانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں آگے پیچھے بیٹھ کے تو کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں, سپورٹنگ فائٹنگ آرمز ہوتی ہیں, پھر سپورٹنگ آرمز ہوتی ہیں, اسی طرح ایک بٹالین کے اندر بھی ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. کس نے کہاں کہاں اس کی ڈپلائمنٹ ہونی ہے, کس نے فرنٹ پہ ڈپلوائے ہونا ہے, کس نے فلینکس پہ ڈپلوائے ہونا ہے, تو ہر ایک کی ڈپلائمنٹ. تو اس میں نیچرلی جہاں پہ زیادہ ایکشن کی توقع ہوتی ہے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں بھیجا جائے. وہ پھر کورڈنس ہوتی ہے کہ اگر وہ جہاں پہ اس کو لگے کہ جی ابھی یہاں پہ تو زیادہ لڑائی ہوگی تو مجھے ذرا سائڈ پہ کر دیں, تو وہ والی تو دنیا کے اندر کافی ساری آرمیز کے اندر یہ سائیکی پائی جاتی ہے کہ بچ بچا کے نکل جاؤ. تو ہمارا اس کے اپوزٹ ہے, یہاں اپوزٹ ہے کہ یہاں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے گی اس طریقے سے. وہ پھر حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو موقع ملتا ہے, جو سینٹر میں ہے جہاں مین اٹیک آ رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی آ رہی ہے کہ جہاں خطرہ زیادہ ہے, جہاں چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کی لڑائی ہوگی. اب لڑائی میں جیت بھی سکتا ہے, ہار بھی سکتا ہے. اچھا, ایک تو وہ جنگیں ہوتی ہیں جو کہ جیسے ہم نے 65 کی جنگ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, 71 کی جو وار ہوئی اس میں ایک کارگل کی جنگ کا بڑا ذکر رہتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جو ایکٹیو بارڈر ہے, LOC, جو آپ کا جو ایکٹیو ہے کشمیر والا ہے, تو وہاں تو حالات ہر وقت اسی طرح کے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں آپریشنز نہیں ہوتے لیکن ہر وقت جنگ کے حالات رہتے ہیں. جان کا خطرہ بھی رہتا ہے, کسی وقت بھی فائر بھی آ سکتا ہے. جب آپ اپنے اس تک مورچے تک پہنچنے کے لیے جہاں آپ کی ڈپلائمنٹ ہے, پوسٹ ہے آپ کی, پوسٹ تک پہنچنے کے لیے جس روڈ سے جا رہے ہیں وہ ایکسپوزڈ ہوتی ہے, وہ دوسرا اینیمی آپ کا دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا موڈ بنے تو اس پہ فائر کر دیتا ہے. آپ اس گاڑی میں ہیں, گاڑی اڑ گئی, تو مطلب ایک آپ وار لائک سچویشن میں ہر وقت ہوتے ہیں, وار زون میں رہتے ہیں, وار زون میں رہ رہے ہیں. وہ اکراس دی بارڈر بھی ایسے ہی ہے اور ہماری طرف بھی ایسے ہی. یہ نہیں کہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, مزے سے نیند پوری کر رہے ہیں اور ہماری طرف یہ وار لائک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. دونوں طرف ٹینشن ہوتی ہے, دونوں طرف ہوتی ہے. اور اگر جیسے ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے جو بھی پھر پہل کرتا ہے پھر دوسرا رک نہیں سکتا. اچھا, پھر وہ ظاہر ہے کہ جب تک ریئیکٹ نہیں کریں گے, اگر آپ کا کوئی ایک بندہ مرا ہے, جب تک ان کے 10 نہیں مار لیں گے تو تب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا دوبارہ. وہ ریئیکشن جو ہوتا ہے وہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم ہیں, کہ ہم ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو اسٹریٹ وے دے ول واک ان. ان کو مزے سے کمپنی باغ کی طرح چہل قدمی آتے ہوئے, جس طرح وہ 65 کی وار میں کہ جم خانہ میں جا کے شام کو چائے پیئیں گے اور ادھر کریں گے ادھر کریں گے, وہ اسی اوور کانفیڈنس تھا ان کا نا, جو کہ اس وقت ختم ہوا. اور اس کے بعد سے آج تک وہ کانفیڈنس اس میں کبھی بھی نہیں آ سکا, ورنہ آپ کو چھوڑتے. جس طرح کے وہ آپ کے اینیمیز ہیں تو وہ تو آپ کو ایک منٹ نہیں برداشت کر سکتے.
تو یہ سارا جو ہے آپ کا جو ایکٹیو بارڈر کی آپ نے بات کی ہے تو واقعی ہی وہ ایکٹیو بارڈر ہے. اب جو ایکچوئل جنگ والی سچویشن ہوتی ہے اس میں تو پھر آپریشنز پلان ہوتے ہیں, اس میں پھر اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ ایریا کیپچر کرتے ہیں اینیمی کا. اس میں بھی ایکٹیو بارڈر پہ بھی ہوتا ہے, کبھی ایک پوسٹ ان کی کیپچر کر لی, انہوں نے آپ کی کر لی, پھر آپ نے چھڑوا لی اپنی, پھر انہوں نے چھڑوا. تو یہ چلتا کانسٹنٹلی وار لائک سچویشن میں ہے ایکٹیو بارڈر اس لیے اور ایل او سی اسی لیے. تو یہ والی سچویشن بالکل یہ رہتی ہے. اور میجر صاحب ایک بڑا ہم سینیریو دیکھتے ہیں, وقت بالکل اب کم رہ گیا ہے, لیکن میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, جب ہم واگا بارڈر جاتے ہیں یا گنڈا سنگھ بارڈر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم بڑا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں, وہ جو فلیگ کا ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹلی کیا جذبہ ہوتا ہے وہاں پہ, خاص طور پہ 14 اگست یا 23 مارچ وغیرہ. ظاہر ہے کہ وہاں دونوں ملکوں کی بارڈر ملتی ہے تو دونوں ملک اپنا اپنا شو آف فورس کرتے ہیں بیسیکلی کہ جی ہماری فورس زیادہ ہے ان کی اچھی ہے. لیکن آپ دیکھیں میں پارٹ رہا ہوں کارگل وار کا, اور میں ٹائیگر ہل کے لیفٹ فلینک پہ میں کمانڈ کر رہا تھا. رائٹ فلینک پہ میجر ارشد ہاشم تھے, یہی نارتھ نازی آباد کے, وہ شہید ہو گئے, اور میں لیفٹ فلینک پہ تھا. تو جو آپ بات کر رہی ہیں تو اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جی کمانڈنگ آفیسر کہتا ہے کہ یار اینیمی کو جا کے چیک کرنا ہے, تو اینیمی کے ایریے میں جانا. اب یہ اینیمی وہ نہیں ہے جو آپ آپس میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکچوئل اینیمی ہے, تو آپ نے جانا ہے. تو جب جانے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے کیپٹنس آگے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ میریڈ ہے تو ہم جائیں گے ان کی جگہ. ہم نے کہا نہیں بھائی, جب میرا نام خورا آیا تو پھر میں ہی جاؤں گا. تو پھر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. آپ ساری چیزیں کلیئر کر کے اور گھر بھر پہ بات کر کے اور پھر آپ جاتے ہیں. لیکن یہ الحمدللہ کہ شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشل, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے. تو یہ ہمارے اسلام میں یہ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. ٹھیک ہے وہ شو فورس میں گنڈوپور یا یہ جو آپ نے واگا بارڈر کا کہا ہے یہاں پہ لوگ دکھاتے ہیں, لیکن ایکچوئل میں نے کیونکہ ان کو سامنے سے دیکھا ہوا ہے, وار کے اندر دیکھا ہے, تو جب تک یہ ایک اندر سے ایمان نہ ہو, آپ کو آگے کی لائف کے بارے میں نہ پتا ہو, تو پھر آپ کا دل اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے, لاسٹ میسج طاہر صاحب آپ سے بھی کرنل صاحب لینا چاہوں گی, جلدی سے کوئی میسج دے دیجیے. لاسٹ میسج تو میں ہمیشہ پہلے بھی یہی دیتا ہوں کہ بہت مایوسی پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ. لوگ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کل کو کیا بنے گا. ایک آپ کی مہنگائی کی وجہ سے بھی, اور جنرل اوور آل حالات پولیٹیکل آپ کی سچویشن کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے, تو تمام ہر قوم کی لائفز میں کوئی ایک ایسا وقت تھا کہ جرمنی کو ہم نے لون دیا تھا, اور آج جرمنی کہاں ہے, تو چائنا آج کہاں ہے, کب سے سٹارٹ ہوا تھا. لیکن اسی طرح ابھی ہمارا ٹائم بھی آنا ہے انشاءاللہ تعالی, تو کوئی اس میں مایوسی کی بات نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سب باتوں کی ایک ہی بات کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.